غزہ کے اندر جب سے جنگ ہوئی ہے، آپ خبروں میں پڑھ لیجئے گا، مسلمان ہونے والوں کی تعداد بڑھ گئی. لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں. آسٹریلیا کے مشہور UFC فائٹر جیک میتھیوز نے اسلام قبول کر لیا ہے. But for now, yay, I'm a Muslim and I'm so happy. And thank you to everyone who helped me. And may Allah give you Jannah and reward you for all that you've done and for all of your support. کے اندر جب سے جنگ ہوئی ہے، آپ خبروں میں پڑھ لیجئے گا، مسلمان ہونے والوں کی تعداد بڑھ گئی. لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں. مذہب اسلام کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. ہم جب تک دیندار رہیں گے، اللہ کا دین انشاءاللہ غالب رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں لے کے آیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں لے کے آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ ان کھجوروں میں برکت ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر آپ نے دعا فرما دی برکت کی. پھر آپ نے کہا کہ لو اس کو رکھ لو، جو اس کی تھیلی ہے کھجور کی اس میں تم رکھ لو، اور جب بھی تمہیں لینی ہو اس میں سے ہاتھ ڈال کے تھوڑی تھوڑی لیتے رہنا، اور اس کو پورا خالی نہ کرنا، پورا پلٹنا نہیں تھیلی کو، بس ہاتھ ڈالو لے لو. تو کہتے ہیں میں اسی طرح کرتا رہا. میں نے اس تھیلی کو اپنی کمر سے باندھ رکھا تھا. وہ کہتے ہیں منو ٹنو کتنے ہی سیر کھجوریں ہم اس میں سے نکالتے رہے، کھاتے رہے، کھلاتے رہے، کھاتے بھی رہے کھلاتے بھی رہے. کہتے ہیں اللہ کی راہ میں بانٹتے رہے. منو کھجوریں بانٹ دی، کھجوریں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. کہنے لگا اللہ کے رسول کی دعا کی برکت تھی کہ میں اس تھیلی میں سے کھجوریں نکال نکال کے کھاتا بھی تھا، ہم لوگ کھاتے تھے اور کھلاتے بھی تھے اور بانٹتے بھی تھے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے، لیکن اس تھیلی میں کھجوریں ختم نہیں ہوتی تھی، کم نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن تھا، جب بہت ہی افراتفری مچی ہوئی تھی، تب وہ تھیلی پتہ نہیں میری کہاں چلی گئی. اس کے بعد سے پھر تھیلی میرے پاس نہیں رہی. تو حضور کی برکت یہ ہے دعا کی. لیکن مسلم ممالک نے تو پوری امت کو شرمندہ کر دیا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو. بھئی ہم سیاست میں نہیں پڑھ رہے، لیکن ایک شخص جو ظالم ہے، بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، مریضوں کو مار رہا ہے، ہسپتالوں کو مار رہا ہے، لیکن ان کے منہ میں کچھ آواز ہی نہیں. OIC کا اجلاس ہوا، عرب لیگ کا اجلاس ہوا، کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی. پوری امت شرمندہ ہو گئی اس کے اندر. تو ہمیں تو اسرائیل تو ہے نا جھوٹی جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، جھوٹی خبریں. وہ کہے گا اس کے اندر تو آتنکوادی گھسے ہوئے، اس کے اندر تو حماس والے گھسے ہوئے، کہیں نہیں گھسے ہوئے. بھئی اس نے الشفا ہسپتال پہ قبضہ کر لیا، القدس ہسپتال جو بڑا ہسپتال ہے اس پہ قبضہ کر لیا. ملے کہیں وہاں پر حماس کے لوگ ملے؟ وہاں کہیں نہیں مل رہا ہے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حملے بند ہونے چاہیے، اور شکریہ ان لوگوں کا جو انصاف پسند ہیں، جو انسانیت نواز ہیں، ان کا شکریہ. لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ بہت افسوس ہوتا ہے حالات کو دیکھ کر، حالات کو سن کر بہت افسوس ہوتا ہے. اور اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارے بھارت کی حکومت نے امریکہ کی جو ایک قرارداد پاس ہوئی جس میں اسرائیلی بستیوں کے خلاف ہندوستان نے ووٹ دیا. اسرائیل اپنی بستیاں بناتا ہے نا،
چاہے جہاں چلے گئے اپنے گھر بنانے شروع کر دیے، قبضے کر لیے۔ ہندوستان نے اس کے خلاف ووٹ دیا، اسرائیل کے خلاف، کہ انصاف ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی کمزور ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ ظلم ہی کرے جاؤ گے۔ بہرحال اللہ آپ بھی دعا کرا کریے، اور اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ بھی ہونا چاہیے۔ بہت لوگ کر رہے ہیں، بہت لوگ کر رہے ہیں، مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں اور آپ کو پورا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ جنگ بند ہو جائے، اور اللہ کرے کہ جو لاشیں پڑی ہیں وہاں پر، جنازے پڑے ہوئے، لاشیں پڑی ہوئی، ان کے دفنانے کا بھی موقع نہیں مل رہا۔ اللہ کرے کہ حالات اچھے ہو جائیں، آپ دعا کیا کریں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ امدادی سامان وہاں پر پہنچے، اور پوری طرح سے ظلم ختم ہو، اسرائیل کا ظلم ختم ہو۔ ہمیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں، لیکن عوام پر ظلم یہ جنگی جرم ہے، وار کرائم ہے یہ۔ اس کے خلاف تو اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف تو بین الاقوامی کورٹ میں کیس ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ جو ایک نہتے عوام پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو، آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔